قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، پاکیزہ کلمات اور مبارک الفاظ کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ چند منٹ میں آپ کے لوں گا، زیادہ وقت میں آپ کے اور علماء کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ واجب الاحترام میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہے کہ میرے آپ کے والدین، ہمارے داد کے، نان کے، میرا آپ کا کوئی رشتہ ہمارا اتنا خیر خواہ کبھی نہیں ہے جس قدر میرے آپ کے سب سے بڑھ کے خیر خواہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کروڑوں ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا اور ان میں سے صرف ایک رحمت کو زمین پہ نازل فرمایا ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے الحمدللہ کس قدر محبت ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے علاج کی خاطر اپنا زیور بیچ دیتے ہیں، پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، گاڑی بیچ دیتے ہیں، قرض اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے بیٹے یا بیٹے کے علاج کی خاطر ہر بازی لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی تندرست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اور یہ صرف ابھی رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ فرما رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا، آسمانوں پہ رب تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بورڈ نصب کر دیا ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی کو بھی رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس بورڈ پہ بڑے لفظوں میں رب تعالیٰ نے یہ تحریر فرما رکھا ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ میرے آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ رب العالمین ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں مجھے آپ کو اور پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار فرمائے ہیں، ان میں سے صرف 3 باتیں میں عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ ایک انداز اللہ رب العالمین کا مجھے اور آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے سامنے پہلی قوموں کے واقعات بیان فرماتے ہیں اور پھر ان کا انجام بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں فرمایا گیا، انہوں نے کہا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے بڑھ کے کوئی پاورفل ہے تو ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب ان پہ اپنا عذاب نازل کیا، عذاب نازل کیا، تو فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، کہ 7 راتیں 8 دن ہم نے ان پہ تیز آندھی چلا کے ان کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کے پاش کیا، اور فرمایا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا،
یہ جتنے لوگ ہم نے مٹا دیے، خاموش کر دیے، کیا تم کسی ایک کی بنک محسوس کرتے ہو؟ ہم نے ایسا خاموش کیا کہ پھر وہ اپنی آواز نہیں نکال سکے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ الطلاق میں 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ فرمایا کتنی ہی بستیوں والے ایسے تھے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنے تو ہم نے ان کا بڑا ہی سخت محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو ایسا عذاب دیا جو کبھی دیکھنے اور سننے میں نہ آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی سورت قرآن میں جو ہمیں سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے بیان کی ہے، پہلا طریقہ کار وہ ہے امتوں کے حالات ہمارے سامنے بیان کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا طریقہ رب تعالیٰ کا مجھے اور آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، فرمایا جیسے اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، جیسے روشنیاں اور اندھیرے یہ برابر نہیں ہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، فرمایا جس طرح دھوپ اور چھاؤں یہ برابر نہیں ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، ایک زندہ چلتا پھرتا انسان اور ایک ڈیڈ باڈی مردہ لاش یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاسقوں فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، فرمایا انجام کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور صبح و شام بغاوتیں من مرضیاں کرنے والے یہ رب تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے اور وہ لوگ جو زمین میں دنگا فساد مچاتے رہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کہ فرمایا کیا تم نے کسی ایسی کتاب میں لکھا پڑھ لیا ہے کہ فاسق و فاجر انسان اور اللہ کا فرما بردار انسان یہ انجام کے لحاظ سے برابر ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس بطور حوالہ کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے جس میں رب تعالیٰ نے یہ لکھ کے بھیجا ہو کہ صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا اور دن رات اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والا یہ دونوں انجام کے لحاظ سے برابر ہیں؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو دو باتیں میں الحمدللہ کمپلیٹ کر چکا۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف قوموں کے عروج و زوال ہمارے سامنے بیان کیے اور فرمایا ان سب کو جو میں نے خاموش کیا اور جو میں نے ان کو تباہ و برباد کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ظلم اور زیادتی سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تمہارا رب تو اپنی مخلوق پہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ تو فرمایا ان سب کو جو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا اور کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو کے مارا، کسی پہ آسمانوں سے پتھر برسا کے مارا اور کسی کو ہوا کے ذریعے آپس میں ٹکرا کے مارا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ سب جو ہم نے پکڑا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ان کو سزا دی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا ہم نے ان پہ معمولی ظلم بھی نہیں کیا، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو پہلا انداز سابقہ قوموں کا عروج و زوال ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ دوسرا انداز مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا گیا، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جس طرح روشنی اور اندھیرے برابر نہیں، جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں،
جس طرح ایک زندہ اور چلتا پھرتا انسان اور ایک ڈیڈ باڈی اور مردہ لاش برابر نہیں، فرمایا ایسے ہی نیک اور بد انجام کے لحاظ سے برابر نہیں۔ حلال پہ گزارا کرنے والا اور حرام سے اللہ اکبر قسمہ قسم کے کھانے والا، ہوٹلنگ کرنے والا، یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہیں۔ اپنی راتوں کو سجدوں سے آباد کرنے والا، تلاوت سے آباد کرنے والا، آنسوں سے آباد کرنے والا، اور وہ شخص جو اپنی رات کو شراب و شباب سے رنگین کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ دونوں انجام کے لحاظ سے ہرگز برابر نہیں ہیں۔ تو تیسرا انداز جو رب تعالیٰ کا مجھے اور آپ کو سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہمارے رب کی ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہمارا آپسی یہ انداز ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، میں یہ بات جو کر رہا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں، تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارے بھائی ہماری قسم کا اعتبار کرتے ہیں کہ اب بات ختم ہے، اب تو میرے بھائی نے قسم اٹھا دی، اب اس سے آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمارا رب الحمدللہ کس قدر ہمارا خیر خواہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں سورہ شمس میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ جب میں الحمدللہ آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پورے قرآن کی 114 سورتوں میں یہ واحد ایسی سورت ہے جہاں پہ ہمارے رب نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں۔ 540 رکوعات میں سے یہ واحد ایسا رکوع ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارا رب قسمیں اٹھا کے ہمیں بات سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح 6000 سے زائد آیات میں سے یہ چند آیات ایسی ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ قسمیں اٹھا کے اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ اپنے بارے میں اپنی پاک کلام میں 2 موقعوں پہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے اپنے قول میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ سب سے بڑھ کے سچی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن بے پناہ خیر خائی کا یہ نقطہ عروج ہے، انتہا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات میرے آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ اکبر 11 قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والشمس، مجھے سورج کی قسم، وضحاها، مجھے اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ اس کے بعد آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب اس کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، والسماء، مجھے آسمان کی قسم، وما بناها، اتنے بڑے بلند و بالا آسمان کو جس ذات نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا اس ذات کی قسم، والارض، مجھے زمین کی قسم، وما طحاها، اتنی بڑی زمین کے فٹ بال کو پانی پہ جس رب نے ٹھہراؤ دیا، سکون دیا، اس ذات کی قسم، ونفس، مجھے انسانی جان کی قسم، وما سواها، اور اس انسان کو ایک بہترین ترتیب میں جس رب نے جوڑا اس ذات کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11 قسمیں پے در پے مسلسل بغیر وقفے کے اللہ رب العالمین اٹھا کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، میرے آپ کے دلوں میں کیا بات اتارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں الہام کر دیا کہ وہ پہچان رکھتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، 11 پیدر پہ مسلسل بغیر وقفے کے قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا
قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے، بامراد ہے، جنت کا حقدار ہے وہ شخص من زکاہا جو اپنی چند روزہ اس زندگی کو، جو چند صبحیں، چند شامیں، چند گنے چنے سانس جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سانسوں کو، ان لمحات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں پاکیزگی کی حالت میں گزارتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہے، نامراد ہے، مٹی میں مل جانے والا ہے وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو جانے والا ہے وہ شخص، من دساہا جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، نافرمان ہے، من مرضیاں کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ایسا انسان ناکام ہے، نامراد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ کس قدر خیر خواہی ہے میرے اللہ کی ہمارے ساتھ کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، الحمدللہ ہمارے رب پہلے 11 قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اور ناکام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور باغی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو اس نے یہ گنے چنے لمحات، چند صبحیں، چند شامیں، 60 سے 70 سالہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے۔ ایک بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اعمار امتی من 60 الی 70، فرمایا میری امت کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 سال کے درمیان رکھی گئی ہیں، کم لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ عمر پائیں گے۔ الحمدللہ صحابہ کرام نے یہی 60 سے 70 سالہ دور، یہ دن جو انہیں ملے، انہوں نے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں گزارے۔ آج انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال کا عرصہ بیت چکا، لیکن الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل اس بات پہ گواہ ہیں، جب سے وہ اس دنیا سے گئے بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اور نوری فرشتے سلامہ سلامہ کے ساتھ، مرحبا مرحبا کے ساتھ انہیں جنتی کفن میں لپیٹ کے، خوشبودار کفن میں لپیٹ کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کے گئے، اور ان کی قبریں روشن کر دی گئی۔ جنت میں ان کی قبروں میں جنت کے بستر بچھا دیے گئے، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرما برداری کا پیریڈ ہے 60 سے 70 سال، لیکن الحمدللہ جنت کے مزے وہ لے رہے ہیں، اور ان کی قبریں روشن ہیں، خوشبودار ہیں، جنت کے بسترے بچھے ہوئے ہیں، جنت کا ماحول انہیں میسر ہے۔ قبروں میں 1400 سال آج کے دن تک ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے صلحاء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے ظہر کی نماز پڑھے اور عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کا جو درمیانی وقفہ ہے، اتنا شارٹ اور مختصر 50,000 سالہ دن اہل ایمان کے لیے کر دیا جائے گا، اور پھر الحمدللہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، فرشتوں کی مرحبا مرحبا اور سلامہ سلامہ کے ساتھ تمام صحابہ کرام اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، بات کو میں مکمل کرنے والا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے ہی مشرکین اور منافقین اور کفار جو معاذ اللہ اسلام کے باغی رہے اور اسلام کے وہ مرتد رہے، اور جنہوں نے اسلام کے خلاف محاذ کھڑے کیے، اسلام کے خلاف چالیں چلی، معاذ اللہ جو کفر کی حالت میں، نفاق کی حالت میں، مشرکانہ عادات اپناتے ہوئے اس دنیا سے گئے،
انہوں نے بھی 60 سے 70 سالہ ٹائم گزارا، لیکن قرآن و سنت کے دلائل اس بات پہ گواہ ہیں کہ آج انہیں قبروں میں سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنگ کھاتے ہوئے 1400 سال کا عرصہ بیت چکا، اور ابھی سزا کے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے، تا قیامت انہیں یہ عذاب ہوگا۔ قیامت کے 50,000 سالہ جو دن ہے اس کی دھوپ برداشت کرنا الگ سے ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب وہ الگ سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کاش ہم اللہ کے اس فرمان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، جگہ دیں کہ اس مختصر سی زندگی کو اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق گزار لیا تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی الحمدللہ ہماری آسان ہو جائے گی، نعمت تو بری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے یہ تھوڑی سی زندگی، یہ چند شبہیں، چند شامیں اگر ہم نے اپنی مرضی سے خواہشات کے پیچھے لگ کے، شیطان کے پیچھے لگ کے، من مرضیاں کر کے گزار دی تو اللہ معاف فرمائے ہمیشہ کی زندگی ہماری وہ خسارے والی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مختصر لمحات عطا فرمائے ہیں انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔